الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله العظيم. آج 9 محرم الحرام بروز جمعہ ہے. آج کے ہماری گفتگو سیرت شہادت امام علی السلام پر ہوگی. قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تم اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی. گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب. مطلب اسی صورت مبارک میں ذکر امام علی مقام اور آقا علیہ السلام کی امام علی مقام سے محبت کے بارے میں ذکر خیر کیا گیا تھا. آقا علیہ السلام کی محبت اور ان کی شفقت امام علی مقام سے مجھے پناہ و بے مرتبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج 9 محرم الحرام ہے اور آج کی جو رات تھی وہ میدان کربلا میں جو امام علی مقام کی آج کی آخری رات اور 10 محرم ہے امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے. حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ بہت سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کیا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے دیکھا گویا آگ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا. میری بیٹی فاطمہ انشاءاللہ بیٹے کو جنم دے گی اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. پھر حضرت فاطمہ کے ہاں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ فرماتی ہیں وہ میری گود میں تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. حسین علیہ السلام کو آپ کی گود میں دے دیا. پھر میں نے اچانک دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس آنسو بہا رہی تھی. آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دی تھی کہ بے شک میری امت میرے اس بیٹے کو عنقریب شہید کر دے گی. میں نے عرض کیا اس بیٹے حسین علیہ السلام کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے ہیں. اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، حاکم، بہقی اور طبرانی نے روایت کیا اور مذکورہ الفاظ جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں یہ حاکم کے ہیں. امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے
اور امام کنانی نے کہا ہے اس سند کے رجال ثقہ ہیں۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ابھی میرے پاس کوئی نہ آئے، اس لیے میں نے نظر رکھی، مگر میری لاعلمی میں حضرت حسین علیہ السلام حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجری کے ساتھ رونے کی آواز سنی۔ میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی مبارک پہنچ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتی یہ کب داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ جبرائیل نے کہا آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ بشری تقاضوں کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے کہا بے شک آپ کی امت اسے ایسی سرزمین پر شہید کرے گی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سرزمین کی مٹی بھی لائے اور اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے وقت گھیرے میں لیا گیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، واقعی یہ کرب و بلا دکھ اور آزمائش کی سرزمین ہے۔ اسے امام طبرانی نے، احمد نے فضائل صحابہ میں اور آجری نے روایت کیا ہے۔ امام ہیشمی نے فرمایا امام طبرانی نے اسے بہت سی اسانید سے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک سند کے رجال ثقہ ہیں۔ سامعین محترم، اس واقعہ کے متعلق بے تحاشا حدیث مبارکہ کتابوں میں ملتی ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کا جو پیغام ہے وہ جبرائیل امین حضرت امام علی مقام کے بچپن میں آقا علیہ السلام کو دے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، ام المومنین ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام آپ نے مجھے ایک شیشی عنایت کی، اس شیشی میں مٹی تھی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ اس شیشی کو سنبھال کر رکھو، یہ میرے پاس ابھی جبرائیل تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کی امت کرب و بلا میں شہید کر دیں گے۔ اس سرزمین پر جس کا نام کربلا ہے، اس کا مطلب ہے دکھ اور تکلیفوں والی سرزمین۔ جیسے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے، ہجرت سے پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا ہے۔ یثرب سے مراد، یثرب کا کیا معنی ہے؟ یثرب کہتے ہیں بیماریوں والی جگہ، تکلیفوں والی جگہ۔ لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو اس زمین کا نام رکھا گیا مدینہ طیبہ، مطلب پاک رہنے کی جگہ۔ آقا علیہ السلام نے اس یثرب کو مدینہ بنا کر ہر چیز سے پاک کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ کربلا، اس کو کہتے تھے کرب و بلا۔ کرب و بلا سختی، آزمائش اور تکلیف والی جگہ۔ لیکن امام علی مقام نے اسے کربلا کی زمین سے، کرب و بلا کی زمین سے کربلا معلیٰ بنا دیا۔ اب جو بچپن میں واقعات تھے وہ تو یہ ہو گئے۔ اب چونکہ وقت کم ہے میں مختصر کرتا ہوا امام علی مقام کی شہادت کی طرف اپنے سفر کو باندھیں گے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ
کہ لفظوں سے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہر اہل ایمان اور اہل مودت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ واقعہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے. یہ سانحہ ایک بہت عظیم سانحہ ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ عظیم سانحہ کیسے ہوا. یاد رکھیں، جب انسان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس انسان کا مقام بلند ہوتا ہے. لیکن امام علی مقام کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہو گئے، اس کے بعد امام علی مقام نہیں بلکہ شہادت کا مرتبہ بلند ہو گیا. یہاں ہم شہید ہو جائیں تو ہمارا مرتبہ بلند ہوتا ہے، ادھر امام علی مقام شہید ہوئے تو شہادت کا مرتبہ بلند ہو گیا. سامعین محترم، امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے. کم و بیش 56 برس کی آپ کی عمر ہے. یزید تخت پر جانشین ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایک شخص کو بھیجتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جا کر مدینہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام اور ایک شخص اور، ان چاروں کی بیعت لے لو، اور اگر بیعت نہ لے تو ان پر تشدد کرو، اگر نہ کریں یہاں تک کہ ان کے قتل کا بھی حکم دے دیں. امام علی مقام کو رات کے اندھیرے میں دارالامارات، جسے ہم گورنر ہاؤس کہتے ہیں، اس میں بلایا گیا. امام علی مقام نے سوچا کہ رات کے اس پہر جو مجھے بلایا جا رہا ہے یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہے. آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا، آپ اس گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اندر سے باہر نہ آ سکوں تو تم میری مدد کے لیے دروازے سے داخل ہونا یا دیواریں پھلانگ کر داخل ہو جانا، کیونکہ مجھے یہ علامات اچھائی کی نظر نہیں آ رہی، ان کا ارادہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آپ اندر تشریف لے گئے. آپ کو وہاں پر بتایا گیا کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ہے، لہذا ہم آپ کے پاس آئے، آپ اس کی بیعت کریں. امام علی مقام نے بہت سے علماء کرام نے اس بارے میں گفتگو کی، بہت سے مفسرین نے لکھا. امام علی مقام نے فرمایا کہ حسین تنہا ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا. حسین کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے. حسین نے آج تک جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ دین کی روشنی میں اور سب کے سامنے کیا ہے. حسین نے کبھی زندگی میں تنہائی میں فیصلے نہیں کیے اور اکیلے میں فیصلے نہیں کیے اور چھپ کر فیصلے نہیں کیے. جو بھی بات ہوگی سب کے سامنے اعلیٰ اعلان صبح دن کی روشنی میں ہوگی. یہ کہہ کر جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو اندر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ ہم اگر امام علی مقام کو کوئی اذیت، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ مدینہ ہے، یہاں کے حالات خراب ہو جائیں گے، لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. انہوں نے امام علی مقام کو جانے دیا. امام علی مقام بڑے پریشان ہوئے. آپ گھر تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس واقعے سے پہلے ہی مدینہ چھوڑ چکے تھے اور حضرت ابوبکر کے بیٹے بھی مدینہ چھوڑ چکے تھے. امام علی مقام گھر تشریف لے کر آئے بڑے پریشانی کے عالم میں. آپ کے بھائی امام محمد حنیف جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں وہ تشریف لے کر آئے اور آپ نے پوچھا کہ یا امام حسین کیا معاملہ ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ تو آ کر امام مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملات ہیں اور یزید تخت نشین ہو چکا ہے، میں اس کی بیعت کیسے کر لوں جو میرے نانا کے دین کے ساتھ کھیل رہا ہے، جس کی کوئی بھی پیروی میرے نانا کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ دین شریعت سے کھیل رہا ہے، وہ
خدا کی بنائی ہوئی حدود کو توڑنے والا ہے، میں اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں؟ حالات سازگار نہیں ہیں۔ آپ نے مشورہ دیا کہ دو راستے ہیں، ایک کہ یا تو آپ عرب کے ریگستان کی طرف نکل جائیں، مکہ چھوڑ دیں، مدینہ چھوڑ دیں، یا پھر آپ مکہ روانہ ہو جائیں۔ اب سامعین محترم، یہاں سے غور طلب بات ہے، جن لوگوں نے مدینہ دیکھا وہ 1 مہینے کے لیے گیا یا 15 دن کے لیے گیا یا 21 دن کے لیے گیا، جو وقت بھی گزرا مدینہ پاک میں 8 دن گزرے ہیں، 10 دن گزرے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے کبھی اس سے پوچھ کے دیکھے کہ جب تو مدینے سے نکلا تجھ پر کیا بیتی؟ وہ تڑپ جاتا ہے، ارے یہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک عرصہ نہیں، پوری زندگی اگر وہ اس ایمان پر قائم ہے، پوری زندگی اس کی آنکھوں سے سب سے گنبد اوجل نہیں ہوتا۔ وہ ہر لمحہ جب بھی نظر اٹھاتا ہے کسی بھی گنبد پر نظر پڑتی ہے، چاہے وہ کسی ولی کے مزار کا ہو، چاہے وہ مسجد کا ہو، اسے وہی اپنی یاد تازہ ہوتی ہے، وہی سب سے گنبد نظر آتا ہے کہ میں ایک دفعہ مدینے میں تھا۔ وہ واقعات بیان کرتا ہے تو سوچیں، وہ حسین جو مدینے کی سرزمین پہ کھیلا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، جو نبی کے دوشے رسالت پہ چڑھ کر سواری کرتے تھے، جو نماز میں حضور کی پشت پر بیٹھتے تھے، اس حسین پر کیا بیتی ہوگی جس حسین کو مدینے میں آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس چساتے تھے، وہ حسین جس کو آقا علیہ السلام اپنے سینے پر بٹھاتے تھے، وہ حسین جس کو دیکھ کر صحابہ ادب سے کھڑے ہوتے تھے، وہ حسین کہ اگر مسجد میں آ جائے اور حضور خطبہ دے رہے ہوں تو حضور خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ سوچیں اس حسین پر مدینے سے بچھڑتے وقت کیا بیتی ہوگی۔ امام علی مقام نے اپنے اہل خانہ کو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اور اپنے رفقا کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم نے اب رخت سفر باندھنا ہے اور مدینہ کو چھوڑنا ہے، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، میں حسین ابن علی یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ میں میرے نانا کی سرزمین پر خون بہے، لہذا ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ امام علی مقام رات کے اندھیرے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اپنے نانا جان کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ نانا جان مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو بچپن کے وعدے تھے وہ وفا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ نانا جان ہمارے سفر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ نانا جان وہ جو جبرائیل امین نے آپ کو آ کر گفتگو کی تھی اور اللہ کا پیغام سنایا تھا، اس وعدے کو نبھانے کا وقت ہونے والا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے نانا جان کہ جو آپ نے اپنی زبان اطہر سے الفاظ ادا کیے تھے کہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اے میرے نانا جان مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے، ہم آپ کے دربار پر حاضر ہوئے ہیں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اے نانا جان اب ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، پتہ نہیں کتنے ارمان لے کر امام علی مقام وہاں سے چلے ہوں گے اور پھر اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور وہاں جا کر سلام کیا اور عرض کی ہوگی کہ اماں جان آج آپ کا یہ لخت جگر جس کی نیند سے بیداری سے پہلے آپ پانی لے کر کھڑی ہوا کرتی تھی، آج آپ کا یہ لخت جگر آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اے اماں جان لوگوں کے بیٹے اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتے، ارے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بیٹوں کو والدین سے جدا کرے، لیکن اماں جان آج نانا کے دین کے اوپر وقت آنے والا ہے اور وہ جو وعدے کیے تھے، جس مقصد سے مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا، آج اس مقصد کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اماں جان آج میں آپ سے بچھڑنے والا ہوں، آج سے ہماری جدائی شروع ہونے والی ہے۔ سیدہ کائنات کے روضہ پر حاضری دے کر میرے امام نے مکہ کی طرف سفر باندھا، آپ مکہ سے تشریف لے کر آئے، مکہ میں آپ نے احرام باندھا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے احرام کے اندر ہتھیار لگائے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے وہ معاملات دیکھے تو
آپ نے اس چیز کو بھانپ لیا اور آپ نے سوچا کہ یہاں کے بھی حالات سازگار نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ مکہ کی سرزمین پر بھی خون بہانا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہاں سے بھی رفت سفر باندھا۔ یہ شعبان کے مہینے سے سفر چلا اور ہجری ذی الحج کے مہینے تک مکہ میں یہ جاری رہا۔ اس دوران 150 کے قریب خط آئے ہیں، خطوط لکھے گئے کوفہ سے امام علی مقام کو، خطوط لکھے گئے کہ آپ آ جائیں، یہاں ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اہل بیت سے ہیں، آپ حضور کے نواسے ہیں، آپ صحیح دین پر قائم ہیں، کہ یزید اچھا انسان نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ جب آپ نے یہ خطوط سنے تو حضرت امام مسلم، آپ کے بھائی تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر حالات کا جائزہ لیں اور پھر مجھے خط لکھیں، پھر میں یہاں سے سفر باندھتا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل پہنچے، اپنے دونوں شہزادے محمد کو اور ابراہیم کو ساتھ لے کر، حضرت دونوں اور ابراہیم آپ کے ساتھ ہیں، ننھے شہزادے ہیں، ان دونوں بیٹوں کو لے کر آپ اپنے ساتھ چل پڑے، کوفہ پہنچے۔ کوفہ میں جا کر قیام کیا، لوگوں نے اچھا استقبال کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی، امام علی مقام کی بیعت بھی، اور یزید کو برا بھلا کہنے لگے۔ 12,000 کے قریب، ایک جگہ آتا ہے 40,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مختلف روایات ہیں۔ کوفہ والوں نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد آپ نے خط لکھا حضرت مولا حسین علیہ السلام کو کہ یا امام آپ تشریف لے آئیں، حالات آپ کے حق میں ہیں، حالات اچھے ہیں، آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ کی بیعت میں لے رہا ہوں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ یزید کو اچھا نہیں جانتے۔ اتنے میں وہاں کے چند شریر لوگوں نے، چند مسٹنڈوں نے یزید کے پاس پہنچ کر اطلاع دی کہ سارا کوفہ امام حسین کی بیعت کر رہا ہے اور امام مسلم بن عقیل کوفے میں موجود ہیں اور ان کو خط لکھ کر بلایا جا رہا ہے۔ اس یزید لعین نے حکم صادر فرمایا کہ وہ جو وہاں کا گورنر ہے بشیر بن نعمان، وہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اہل بیت کے حق میں ہے، وہ وہاں کچھ نہیں کر رہا، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، ابن زیاد کو کہا کہ جہاں تم گورنر ہو وہاں کی گورنری چھوڑ دو، کسی اور کو بٹھا دو اور جا کر کوفہ کی گورنری سنبھالو اور بشیر بن نعمان کو معزول کر دو، اور دیکھو وہاں جا کے حالات کیا ہو رہے ہیں، اور دھن و دولت کے دروازے کھول دیے، دھن و دولت کے دروازے کھول دیے۔ ابن زیاد وہاں سے چلا اور چلا بھی ایسے کہ ادھر امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو۔ امام حسین مکہ سے چلے تو لوگوں نے کہا کہ یا امام حسین، اے امام کوفیوں پر اعتبار نہ کریں، یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کو زہر دیا، انہوں نے آپ کے بابا علی کو شہید کیا، یہ کوفی وقتی طور پر تو سامنے آتے ہیں مگر یہ پھر بھاگ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ان کے پاس نہ جائیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا کہ میرے پاس خطوط آئے ہیں، میں عہد کر چکا ہوں، میں نے ان کو کہہ دیا ہے میں آ رہا ہوں۔ اور امام کو یہ بھی پتا تھا، امام حسین کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ واقعہ بھی ہونا ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو لیا، رفت سفر باندھا، ادھر سے امام مسلم بن عقیل کوفے میں موجود ہیں، ابن زیاد اپنی فوج کا لشکر لے کر پہنچا، وہ بجائے شام کی طرف سے آنے کے وہ مکے کے راستے سے آیا، اور آیا بھی تنہا، سر پر امامہ باندھا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں اپنے لشکر کو ایک مقام پر کھڑا کیا اور اکیلا کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ کوفے والوں میں سے ایک آدمی نے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے، گھڑ سوار ہے، سر پر امامہ ہے، نقاب پوش ہے، اس نے شور مچا دیا کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچا تو وہ بہت سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے
साथ अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ किसी के पास नहीं रुका, वो सीधा गवर्नर हाउस पहुंचा, अंदर जाता है, बशीर बिन नोमान से गुफ्तगू करता है, उसको माजूर कर देता है और यजीद का वो हुक्मनामा उसको सुना देता है। बशीर बिन नोमान खामोशी से बाहर आ जाते हैं, वो गवर्नरी के तख्त पर बैठ जाता है। उसके बाद पूरा लश्कर अंदर इंटर हो जाता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि हम तो सोचे थे इमाम हुसैन आ रहे हैं, अरे ये तो इब्ने ज़ियाद आ गया। मुख्तसर ये कि इब्ने ज़ियाद ने आकर उन लोगों को डराया, धमकाया, जो भी किया, उन लोगों ने बैत तोड़ दी, कूफियों ने बैत तोड़ दी। बैत तोड़ने के बाद इमाम अली मुकाम, हजरत इमाम अली मुकाम रास्ते में है, इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील को जब शहीद किया गया, उसके बाद आपके दोनों शहजादे नन्हे नन्हे, उनको भी शहीद करवा दिया गया, कोई निशानी ना छोड़ी। इधर से इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, आप एक मुकाम पर रुके हैं, क्या देखते हैं, पूछते हैं कौन सी जगह है, बताया गया ये करबला है। आपने फरमाया खैमे लगा दो, यही हमारा मतलब है, यही हमारा ठिकाना है। दोस्तान गिरामी, आखिर वो वक्त आ गया, इमाम अली मुकाम ने करबला में अपने खैमे लगा दिए। तमाम आपके ज़ौजात, आपके अहले खाना, आपके बच्चे, आपके साथी वहां मौजूद हैं। और सामने मोहतरम, ये वो वक्त था जब 7 मुहर्रम का दिन शुरू हुआ। नहरे फुरात चंद मील कर फासले पर है। जनाब हुर ने आपका रास्ता रोका, 10,000 का लश्कर आपके साथ है। 3 दिन वो लश्कर इमाम अली मुकाम के पीछे नमाजें पढ़ता रहा। 3 दिन वो लश्कर इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा करता रहा। आपने फरमाया कि अगर कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं तो हम वापस चले जाते हैं। आपको वापस जाने का हुक्म भी ना था, आपको कूफा भी पहुंचने का हुक्म ना था, क्योंकि अगर इमाम हुसैन कूफा पहुंच जाते तो हो सकता था कूफियों के दिल बदल जाते। उन्होंने कुछ भी आगे कदम ना बढ़ाने दिया, वहीं खैमे लगाए गए, वहीं आपका आबाद खाना हुआ। और रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता गया, 7 मुहर्रम गुजर गई, नहर फुरात से आपका पानी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि बिल्कुल ही पानी मशकेज़ों में जो था वो भी ख़त्म हो गया, प्यास की नौबत आ गई। यहाँ तक कि अब आइमा किराम और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वहाँ पानी ख़त्म हुआ, आप प्यासे रहे। लेकिन अहले तसव्वुफ जो है, अहले नज़र, वो ये कहते हैं कि ऐसे ना कहा करो कि मेरे हुसैन प्यासे थे। याद रखो, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो अल्लाह के नबी जिनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अगर वो नन्ही सी उम्र में एड़ी रगड़ कर ज़मज़म निकाल सकते हैं, वो इब्राहिम के बेटे थे। अरे ये हुसैन तो मुस्तफा के बेटे हैं। अगर ये चाहते तो क्या न कर सकते थे, ये चाहते तो क्या न कर सकते थे, ये चाहते तो रब ने क्या न अदा कर सकता था। मगर वो सब्र, वो रजा का पैकर, वो सब्र और इस्तकामत का पैकर, अरे वो हमें दर्स क्या दे जाता। अगर वो ये सब कर लेता, वो हमें दर्स क्या दे जाता। अब आप सोचें कि मुझे बताएं, हजरत इमाम अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने थी, बताओ वो कौन सा इंकलाब बर्पा करने लगे थे, कौन से तलवार उठाकर लड़ने गए थे? नहीं, ये सिर्फ सब्र और इस्तकामत की रजा थी, इमाम हुसैन का सब्र था। दोस्तान गिरामी, मुख्तसरन कि वो वक्त आ चुका, 10 मुहर्रम की रात, आज की रात, ये 10 मुहर्रम की रात है, आज 9 मुहर्रम है, रात 10वीं की है। आज की रात मेरे इमाम अपने खैमों में तशरीफ फरमा है, आपके साथी तमाम मौजूद हैं। आपने अपने साथियों से कहा कि ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, मेरे जानिसारों, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे मालूम है कि सुबह मुझे शहीद कर देंगे, इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम्हें ये कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाओ, तुम अपनी खवातीन को वापस ले जाओ। मैं कयामत के दिन गवाही दूंगा अपने नाना के सामने कि नाना जान, ये लोग मेरे जानिसारान हैं, मैं इनसे राजी हूँ, आप भी इनसे राजी हो जाएं। इन्होंने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, मैंने इनको हुक्म दिया था, ये मेरे हुक्म की तामील करते हुए वापस चले गए थे। लेकिन खुदा की कसम, सब लोग वहां खड़े रहे। आपने सोचा कि
وہ جو چراغ جل رہا تھا آپ نے وہ چراغ بجھا دیا، آپ نے وہ چراغ بجھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ چراغ روشن کیا، خدا کی قسم میرے حسین کے تمام ساتھی، تمام جانشاران حسین اپنے میان سے تلوار باہر نکال کر کھڑے ہو گئے اور ایک ہی آواز میں لبیک کہا کہ یا حسین، اب یہ تلواریں دشمن کا سر کاٹیں گی یا ہم اپنے سر کٹوائیں گے، مگر یہ تلواریں اپنے نیام میں واپس نہیں جائیں گی۔ اے حسین، آپ نے تو کہہ دیا چلے جاؤ، لیکن اگر حضور نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم تنہا میرے حسین کو تم کربلا کی زمین پر چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ تو جواب دے دیں گے، یا حسین ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی طریقے سے سیدہ زینب خیموں میں گئی، بیویوں سے کہا، خواتین سے کہا کہ تم سب لوگ اپنے واپس چلے جاؤ۔ ان تمام خواتین نے جھرمٹ بنایا، اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر آ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے پردے کے اندر اور کہا، اے نوجوانان حسین، اے میرے حسین کے جانشارو، ہم تمام خواتین آ چکی ہیں، ہم اپنی لاشیں سیدہ کے قدموں میں گرائیں گے، تم اپنے لاشیں حسین کے قدموں پہ گرانا، یہاں سے آج کوئی واپس نہیں جائے گا۔ یہ وقت ہے حسین سے وفا کرنے کا، یہ وقت ہے دین مصطفیٰ سے وفا کرنے کا، یہ وقت ہے مصطفیٰ سے وفا کرنے کا، یہ وقت ہے خدا سے وفا کرنے کا۔ ارے وہ مصطفیٰ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو سنا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حسین کو آقا علیہ السلام کی روز پر، کندھوں پر سواری کرتے دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام علی مقام کو حضور علیہ السلام کی زبان عطر چوستے ہوئے دیکھا۔ دوستان گرامی، وہ وقت قریب آ چکا، ایک ایک کر کر میرے امام کے تمام ساتھی شہید ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کے خانوادے کی باری آ گئی۔ حضرت امام علی اکبر اجازت طلب کرتے ہیں کہ بابا جان اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں جانے لگا ہوں، میں شہادت نوش کروں گا، مجھے اس چیز کی اجازت دے دے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے علی اکبر، تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تیرا چہرہ میرے نانا سے ملتا ہے، تو میرے نانا جان کی تصویر ہے، ارے تو جائے گا، تو واپس چلا جا، لوگ تجھے دیکھیں گے، تجھے مصطفیٰ سمجھیں گے، لوگ تجھے دیکھیں گے، تجھے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے گا، لوگ تجھے دیکھیں گے، تجھے مصطفیٰ کی یاد تازہ کریں گے، ارے لوگ تجھے دیکھ کر کہیں گے یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، تو میرے نانا کی آخری تصویر ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ تو امام علی اکبر دیکھیں اولاد بھی کیسی تھی، اولاد بھی کیسی تھی، تربیت بھی کیسی تھی۔ میرے علی اکبر نے فرمایا کہ بابا جان جب بروز حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میں شبیہ مصطفیٰ ہوں۔ جب مصطفیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا، نانا نے مجھ سے پوچھ لیا، اے علی اکبر تو میری تصویر تھی، تو میری تصویر تھی، تو نے میرے حسین کو تنہا چھوڑ دیا، تو میں کیا جواب دوں گا کہ نانا جان آپ کی شبیہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ نا بابا جان، آج اس دین کی خاطر میری جان بھی قربان ہونے دیجئے، میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا، علی اکبر کس جگرے کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ تجھے روانہ کروں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں تو میرے نانا کی تصویر ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے روانہ کیسے کر دوں؟ لیکن پھر جب دین محمدی کی بات ہے، دین عربی کی بات ہے، آج امام علی مقام نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ حسین، اے علی اکبر مجھ سے اجازت نہ لے، آج اپنی والدہ سے اجازت لے۔ آپ کو پتہ ہے جب امام حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی تو حضرت امام حسین نے خیرات تقسیم کی، خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی ہمشیرہ ہیں، لوگ خیرات لے کر، تحائف لے کر وہاں سے جا رہے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس سے، گھر کے پاس سے گزرے تو ایک خاتون نے کہا کہ یا سیدہ، آج آپ کے بھائی کے گھر بڑی دعوت ہو رہی ہے، اللہ پاک نے ان کو علی اکبر عطا کیے ہیں، کیا آپ نہیں جائیں گے اپنے بھائی کے دروازے پر؟ تو آپ مسکرا کے فرماتی ہیں وہ بھائی میرا ہے، وہ بھائی میرا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، وہ حسین ہے، میں سیدہ زینب ہوں، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں،
تم جو لے آئی میں بھائی سے وہ لینے جاؤں گی جو آج تک کسی نے نہ لیا۔ سیدہ زینب وہاں سے رفتے سفر بالتی ہیں، امام علی مقام کے گھر پہنچتی ہیں۔ اب یہ واقعہ کربلا میں جو معاملہ ہوا یہ میں اس کے تھوڑا سا پیچھے کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ سیدہ زینب گھر جاتی ہیں، امام علی مقام تشریف فرما ہے، ہمشیرہ کو دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، محبت سے پیار سے ادب سے سلام کیا، بٹھایا اور گزارش کی کہ اے ہمشیرہ اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، بول میری بہن کیا مانگتی ہے، آج جو تو کہے گی وہ حسین ابن علی تجھے دے گا۔ تو سیدہ زینب کہنے لگی صبر کر جا اے حسین، تو علی کا بیٹا ہے تو میں بھی تو علی کی بیٹی ہوں، ذرا مجھے وہ علی اکبر کا چہرہ تو دکھا۔ امام علی مقام کی زوجہ محترمہ حضرت امام علی اکبر کی والدہ محترمہ حضرت امام علی اکبر کو گود میں لے کر آتی ہیں۔ سیدہ زینب دیکھتی ہیں، کندھے سے لگاتی ہیں، دروازے کی طرف رخ کرتی ہیں اور چل پڑتی ہیں، حضرت امام علی اکبر کو لے کر چل پڑتی ہیں۔ نہ امام حسین نے یہ کہا کہ یا سیدہ یہ میرے لال کو لے کر تو کہاں جا رہی ہے، نہ آپ کی زوجہ نے کہا کہ یا سیدہ ابھی تو جی بھر کے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو میرے لال کو لے کر کہاں جا رہی ہے۔ 18 سال سیدہ زینب نے امام علی اکبر کی پرورش کی، 18 سال، اور 18 سال امام علی اکبر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری والدہ کون ہے۔ آپ سیدہ زینب کو اپنی والدہ کہتے تھے۔ جب واقعہ کربلا بپا ہوا، وہ رات کا وقت آیا، 10 محرم کی رات ہے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں آپ مجھ سے اجازت لینے والے ادھر آ، آج میں بتاتا ہوں تجھے اجازت کس سے لینی ہے، جا آج اپنی والدہ سے اجازت لے لے۔ آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے پاس جاتے ہیں، سیدہ زینب فرماتی ہیں علی اکبر آج میرے پاس نہ آج اس کے پاس جا جس نے تجھے جنم دیا تھا۔ امام علی اکبر اگلے خیمے کی طرف جاتے ہیں، امام علی اکبر کی والدہ اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، باہر سے آواز آتی ہے کہ یا سیدہ اے اماں جان مجھے اجازت دے دیجیے، میں آپ سے شہادت کی اجازت طلب کرنے آیا ہوں، میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ اندر سے ایک آہو بکا کی آواز نکلتی ہے، آنسو کی لڑی جھپکتی ہے، سسکیوں کی آواز آتی ہے اور آواز آتی ہے کہ علی اکبر آج تک تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج اس غریب الوطنی میں، پردیس میں، اس درد و بلا کی زمین پر تو مجھ سے مانگنے بھی آیا ہے، تو شہادت کے لیے مجھ سے اجازت مانگنے آیا ہے، تو شہادت کے لیے۔ سیدہ نے امام علی اکبر کو اپنے گلے سے لگایا، بوسہ دیا، پیار دیا اور روانہ کر دیا۔ امام علی اکبر وہ مرد مجاہد، وہ شیروں کا شیر، وہ علی کا بیٹا، وہ مصطفیٰ کا خون، جب دشمنوں پر دھاڑا تو دشمنوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح کٹ کر گرنے لگے، اور وہ کوفی، وہ کربلا میں یزیدی لشکر وہ دم دبا کر بھاگنے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نوجوان کسی کے قابو میں نہیں آنے والا تو اس نے دیکھا کہ اب کیا کرے، اس یزیدی ظالم لشکر نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی اور ایک نیزہ سیدنا امام علی اکبر کے سینے میں آ کر پیوست ہو گیا۔ ایک آہ نکلی اور آواز آئی یا ابا عبداللہ۔ سیدنا امام حسین کربلا کے میدان کی طرف دوڑے۔ مولک لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام کی عمر تقریباً 56 برس کے لگ بھگ تھی۔ جب آپ میدان کربلا میں پہنچے تو آپ کی داڑھی مبارک اور بال مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، سیاہ بال تھے، داڑھی مبارک کے بھی، ریش مبارک کے بھی اور زلفیں مبارک بھی آپ کی سیاہ تھی، کالی تھی۔ لیکن جب امام علی اکبر کو اٹھا کر آپ خیموں تک لے کر آئے ہیں تو آپ کی داڑھی مبارک اور زلف مبارک میں ایک بال بھی کالا نہ رہا، سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایسا صدمہ گرا کہ ظالموں تم نے شبیہ مصطفیٰ کو بھی نہ چھوڑا، ارے ظالموں تمہیں حیا نہ آئی، تمہارے سامنے مصطفیٰ کا خون کھڑا ہے، تمہارے سامنے تصویر مصطفیٰ ہے، ارے یہ وہ تصویر ہے جس کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ دوستان گرامی، وقت گزرتا گیا، حضرت قاسم آ گئے، حضرت امام حسن کے صاحبزادے، آپ نے آ کر اجازت طلب کی
تو آپ نے فرمایا کہ اے قاسم تو رہنے دے، تمہیں سے تو میری نسل آگے بڑھے گی، تو واپس چلے جاؤ اور جا کر یہ پیغام لوگوں کو سنا دینا، یہ کربلا کا درس بھی لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو امام قاسم نے عرض کی کہ چچا جان میں کس منہ سے واپس چلا جاؤں؟ اگر بروز حشر بروز قیامت میرے بابا حسن نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے قاسم تو نے میرے بھائی کو تنہا کربلا میں چھوڑ دیا تھا، تو میں اس وقت ان کو کیا جواب دوں گا؟ چچا جان مجھے اجازت دیجیے، جہاں اتنے لوگوں نے اللہ کی راہ میں شہادت نوش کی ہے وہاں میں پیچھے کیوں ہٹوں؟ میں بھی اس قابل بننا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے سر پر ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما اور امام قاسم علیہ السلام کو اجازت دی۔ وہ نوجوان، وہ ہاشمی نوجوان، وہ میدان کربلا میں اترا، اپنی تلوار نکالی، ظالموں کے سر کاٹ کر ان کو واصل پر جہنم کرتا رہا۔ آخرکار اتنے لوگوں میں، ان ظالموں میں وہ ایک بھی کیا کر سکتا؟ اللہ پاک نے جتنی ان کو طاقت عطا کی ان سے بڑھ کر انہوں نے اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے، اور آخرکار امام قاسم کی شہادت کا وقت آ گیا۔ سامعین محترم، رفتہ رفتہ میرے حسین، میرے مصطفیٰ کا ہر خاندان کا ایک ایک فرد اللہ کی بارگاہ میں شہادت نوش کرنے لگا۔ جب آخر میں حضرت علی اصغر کی باری آتی ہے، پیاس سے زبان بھی لگ رہی ہے، خیمے میں جاتے ہیں، سیدہ زینب کہتی ہیں کہ بھائی حسین ان کی دشمنی ہم لوگوں سے ہے، یہ تو معصوم ہے، یہ ان سے کیا لڑے گا، آپ اس کو گود میں لے جائیں، ان لوگوں کے سامنے لے جائیں، شاید ان کے دل میں خیال آ جائے، ان کے دل میں خیال آ جائے کہ یہ معصوم ہے، یہ مصطفیٰ کی کلی ہے۔ میرے حسین نے فرمایا کہ یا اے میری ہمشیرہ سیدہ زینب، انہیں ہمیں دیکھ کر حیا نہیں آیا، انہیں ہمیں دیکھ کر غیرت نہیں آئی، انہیں ہمیں دیکھ کر شرم نہیں آئی۔ ارے جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نوازوں کے چہرے دیکھ کر ان کو حیا نہ آئی، تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر کیا حیا کریں گے؟ لیکن اگر تم کہتی ہو تو میں یہ حجت بھی تمام کر دیتا ہوں۔ سیدنا امام حسین علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں، ایک ظالم اٹھتا ہے، حرملہ اس کا نام ہے، بدبخت کا، وہ جہنم کا کتا، وہ اٹھتا ہے، تیر نکالتا ہے اور تیر چلاتا ہے۔ امام علی اصغر 6 مہینے کی آپ کی عمر ہے، وہ امام حسین کی گود میں ہے، تیر چلاتا ہے، علی اصغر کے گلے کے اندر وہ تیر پیوست ہو جاتا ہے، ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ امام علی مقام اس خون کی بکل بھر لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ میرے پاس ایک معصوم کلی تھی، یہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دی، تو راضی ہو جا۔ اے میرے مولا تیری رضا چاہیے، اگر تو راضی ہو گیا میری پوری کائنات راضی ہو گئی، میری دنیا بھی راضی ہو گئی، میری آخرت بھی راضی ہو گئی۔ دوستان گرامی، سارا خاندان نبوت میدان کربلا میں اس تپتی ہوئی ریت پر اللہ کی بارگاہ میں شہادت نوش کر گیا۔ آخر میں امام علی مقام کی باری آ جاتی ہے۔ امام حسین آقا علیہ السلام کا امامہ مبارک پہنتے ہیں، دستار مصطفیٰ پہنتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ڈھال مبارک ہے، ہاتھوں میں ذوالفقار کی تلوار ہے، رخت سفر باندھتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں، ایڑی لگاتے ہیں، آپ کی سواری نہیں چلتی، آپ کی سواری نہیں چلتی، آپ دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں تو خیمے کی طرف آپ کی صاحبزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا خیمے سے پردہ ہٹا کر اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے، اے جانے والی سواری میرے بابا کو نہ لے کے جانا، ارے اب تک جتنے لوگ سواری پر گئے ہیں کوئی واپس نہیں آیا، اے میری سواری میرے بابا کو نہ لے کر جانا۔ سیدنا امام حسین اپنی سواری سے نیچے اتر آتے ہیں، سیدہ سکینہ کو گلے لگاتے ہیں، سیدہ زینب کو بلاتے ہیں، آخری پیار ہوتا ہے، آخری محبت کا اظہار ہوتا ہے، آپ بتا دیتے ہیں کہ اے سیدہ زینب وصیت فرما دیتے ہیں، پردہ نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کی رضا پر ثابت رہنا ہے، میرا وقت آ چکا ہے، یہ میری بیٹی سکینہ اس کا خیال رکھنا، یا زینب یہ وہ میری بیٹی ہے جس کو میرے سینے پر لیٹنے کے علاوہ نیند نہیں آتی،
ذرا سوچیں، اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ میدان کربلا میں وہ کیسا منظر ہوگا۔ اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر سوچیں، سب اولاد والے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بھی بات کرے تمہاری روح کانپ جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ جن کے ہاتھوں میں ان کی اولاد شہید ہوئی ہوگی ان پر کیا بیتی ہوگی، لیکن وہ صبر و رضا کے پیکر تھے۔ انہوں نے کبھی اس دنیاوی مال کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے ہمیشہ اپنے رب کی رضا اور آخرت کو ترجیح دی۔ سامعین محترم، سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ امام علی مقام اپنی صحابزادی کو پیار کرتے ہیں، پیار کرنے کے بعد رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ میدان کربلا کی طرف جب یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں، یاد رکھیں ہم واقعہ کربلا کو بھرپور انداز میں سنتے ہیں، ہم واقعہ کربلا کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن کبھی واقعہ کربلا کے فلسفہ کو بھی سمجھیں، کبھی اس میں جو ہمیں درس دیا گیا، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، پہلی بات، غم حسین میں رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ غم حسین میں رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر اثر کریں۔ اور سیدہ امام حسین کے غم میں سچے اگر دو آنسو بھی نکل گئے یہ آپ کی شفاعت کا سبب بن جائیں گے۔ کیوں؟ سنت مصطفیٰ کیسی ہے؟ سنت مصطفیٰ ایسے ہے کہ آقا علیہ السلام، ابھی تو کربلا بہت دور تھا، ابھی کربلا بہت دور تھا، امام حسین ننھی سی عمر میں میرے نبی کی گود میں ہیں اور میرے نبی گردن پر بوسہ دے رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور رو رہے تھے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے آپ کے دین کی بقا کی خاطر آپ کی امت اسے کربلا میں شہید کر دے گی اور یہ حسین آپ کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان پیش کر دے گی۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستان گرامی، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ رونا ماتم کرنا نہیں ہے، ہمیں حسین ماتم نہیں ہے، ہمیں حسین ہر اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ارے وہ اولاد رسول ذبح ہو گئی، وہاں پہ خاندان رسول اجڑ گیا اور تم آج یہاں کہتے ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی اپنی اولاد کو سامنے رکھو، تیرا بچہ شہید ہو جائے، تیرا بچہ شہید ہو جائے تو تو 40 دن تک روتا رہے، تیری آنکھ نہ پلک نہ جھپکے، تیری آنکھ سے نمی ختم نہ ہو۔ سیدنا امام زین العابدین آپ 40 سال تک آپ کی آنکھوں میں نمی رہی، یہاں تک کہ جب آپ بازار سے گزرا کرتے تھے جو کسائی حضرات ہوتے تھے گوشت کاٹتے ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر اپنے اوزار چھپا لیتے تھے، یہ چھریاں ہٹو کے ان پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ سیدنا امام زین العابدین کا چہرہ دیکھ کر آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا امام ایسا کیا ماجرا ہے کہ آپ مسکراتے نہیں؟ آپ نے فرمایا جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھا اگر وہ تم دیکھ لو تو قیامت تک مسکرانا بھول جاؤ۔ ارے وہاں پر ہمارے آخر وعدے کو شہید کر دیا گیا۔ دوستان گرامی، وقت کی قلت ہے، امام علی مقام نے اپنا رخت سفر میدان کربلا کی طرف باندھا اور یاد رکھیں یہاں آ کر آپ نے تلوار نکال کر جنگ شروع نہیں کر دی، آپ نے وہاں پر اپنی حجت تمام کی ہے۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں میری بات غور سے سن لو، میں وہ حسین ہوں جو دوش نبی پر سواری کرتا رہا، میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں وہ حسین ہوں جسے مصطفیٰ بوسہ دیتے تھے، میں وہ حسین ہوں جسے دیکھ کر مصطفیٰ خطبہ چھوڑ دیتے تھے، ارے میں وہ حسین ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں، میں دوش پیغمبر پہ کھیلنے والا ہوں، ارے میں وہ حسین ہوں کہ نبی پاک جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ سجدے میں ہوتے میں پشت پر بیٹھ جاتا، اس سجدے کو طول دے دیا جاتا، میں وہ حسین ہوں۔ اے لوگوں یہ میری حجت ہے، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا
کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ امام عالی مقام نے اپنی تمام تر حجتیں قائم کر دی، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی، کوئی ایسی گفتگو نہیں چھوڑی جو امام حسین نے وہاں نہ کی ہو۔ تمام اپنے معاملات ان کے سامنے رکھ دیے اور گواہ بنایا، میرے مولا تو گواہ ہو جا، میں نے اپنا تمام تر معاملات ان لوگوں کو دکھا دیے، ان کو بتا دیے۔ کل بروز قیامت اگر یہ تیرے سامنے کہہ دیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو میرے مولا تو اس کا حساب خود لینا۔ میں نے اپنی حجت تمام کر دی۔ اس کے بعد امام علی مقام نے ان سے لڑنا شروع کیا، بھیڑ بکریوں کی طرح کفار کے سر کاٹے گئے، جدیدی لشکر کو جہنم واصل کرتے رہے۔ مختصراً ایک وقت ایسا آیا کہ شمر نے کہا کہ یہ حسین ابن علی ہے، ارے یہ علی کا بیٹا ہے، یہ مصطفیٰ کا خون ہے، میں جانتا ہوں اس خون کو، یہ ایسے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ ان ظالموں نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا، گھیرنے کے بعد ان پر تیروں کی بارش کی گئی، حتیٰ کہ نیزے چلائے گئے، تلواریں چلائی گئی۔ امام علی مقام زخموں سے چور اپنی سواری سے نیچے آ گئے، آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ شمر آگے بڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے، وہ امام علی مقام کے سینے پر چڑھ کر وہ خنجر آپ کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ اس کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے پر پرس کے نشان ہوتے ہیں۔ تو امام علی مقام فرماتے ہیں ٹھہر جا، میرے نانا نے کہا تھا ایک پرس کے نشان والا کتا تجھے قتل کرے گا، تو وہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور ٹھہر جا، مجھے قتل کرنے سے پہلے وقت نماز ہے، مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ ادا کرنے دے۔ امام علی مقام نے دوستو اس لمحے بھی زخموں سے چور ہو کر بھی، خون میں لت پت بھی، تلواروں کے وار کھانے کے باوجود، تیروں کی بارش میں بھی، نیزے کے وار کھانے کے باوجود اس نماز کو نہیں چھوڑا، اس نماز کو نہیں چھوڑا۔ امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اس ظالم نے آپ کا سر تل سے جدا کر دیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ آج کربلا کے اندر شہادت حسین نہیں ہوئی، اگر آپ ذرا غور و فکر کریں اور اس کو توجہ سے سمجھیں، جو میرے نبی نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کہ نبی کا نواسا ہے، نبی نے کہا یہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن نبی حسین سے ہے یہ سمجھ نہیں آتا۔ جب آپ کربلا کو تصوف کی نگاہ سے پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، تو آپ پر یہ راز آشکار ہو جائے گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مدینہ سے لے کر کربلا تک مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے، کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ دوستو یہ شہادت حسین نہیں، یہ حقیقت میں شہادت محمدی ہے کہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا، تو حضور نے فرمایا جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو حسین کو شہید کرنا مصطفیٰ کی شہادت کے منافع ہے۔ دوستان گرامی یاد رکھیں، یہی ہمیں درس کربلا ہے، یہی ہمیں تعلیم کربلا ہے۔ آج ہم حسین کا نام لیتے ہیں لیکن ہم میں حسینی کردار جھلکتا نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے معاملات یزیدیوں کے ساتھ ہیں، محبت حسین کے ساتھ ہیں۔ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگے گا۔ دوستان گرامی ہمیں حسین وہ درس دے گئے ہیں کہ چاہے تمہاری جان پر بن آئے لیکن نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے دین کی رسی کو نہ چھوڑنا، اور جب میرے نانا کے دین کی بات آ جائے تو اپنا تن من دھن اپنی اولاد کو سامنے کھڑا کر دینا۔ ارے یہ قربانیاں آدھی قربانیاں ہیں، اس دنیا سے جب تم چلے جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ شہید کی جو دو جہتیں ہیں، پہلی جہت بتائی تھی وہ کیا ہے کہ شہید کا عام سا مطلب ہے
کہ شہید کی روح ایسی ہے کہ ادھر سے جسم سے نکلتی ہے اور وہ سیدھی ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک بغیر پردے کے اس شہید کی روح کو اپنا دیدار بھی عطا کرتے ہیں اور اس سے مخاطب بھی ہوتی ہے۔ ہماری روح جب نکلے گی تو وہ پتہ نہیں کیسے پہنچے گی، لیکن شہید کا ایسا مقام ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے شہید کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں، تمہاری عقل تمہاری سوچ اس تک نہیں پہنچ سکتی، تم ناقص العقل ہو، تو میرے شہید کی مقام کو اور اس کی عطرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوستان گرامی، یہی پیغام کربلا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی دین کی بات آئے تو اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلا کرو، جب دین مصطفیٰ کی بات آئے تو اس دین کی خاطر اپنے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جایا کرو، کیونکہ ہماری ریڈ لائن، میں کسے سے یہ لفظ دو رہا، ہماری ریڈ لائن کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہماری ریڈ لائن کوئی شخصیت نہیں ہے، ہماری ریڈ لائن صرف دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ریڈ لائن ذات مصطفیٰ ہے، ہماری ریڈ لائن کرب و بلا ہے، ہماری ریڈ لائن اسلام ہے، ہماری ریڈ لائن قرآن ہے، ہماری ریڈ لائن ناموس مصطفیٰ ہے۔ دوستان گرامی، آج دین کو ہماری ضرورت ہے، آج وہی کربلا پھر پکار رہی ہے، کہاں ہے وہ مسلمان؟ آج قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، آج نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، آج صحابہ کی بے حرمتی کی جاتی ہے، آج اہل بیت اطہار کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ لوگوں نے وہ الفاظ سنے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، اور یہ لفظ 3 دفعہ دہرایا تھا، اے لوگو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج ہم آل رسول کی قدر و منزلت بھول گئے، آج ہم سادات کا ادب بھول گئے، آج ہم سادات کی عزت و تکریم بھول گئے۔ ہمارے سامنے کوئی سید آ جائے ہم اسے بھی اوئے کر کے بلاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کردار کس کا تھا؟ یہ کردار کس کا تھا؟ یہ کردار ہمارا نہیں ہے، یہ کردار یزیدی ہے جس نے مولا حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، جو مسکراتا رہا، جس نے حکم قتل حسین دیا۔ دوستان گرامی، سادات کا ادب کرنا سیکھو، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ قرآن کا ادب کرنا سیکھو، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ آل رسول کا ادب کرنا سیکھو، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ باقی یہ دنیا کے معاملات ہیں، تمہارا کوئی بڑا چودھری آ جائے، کوئی ایم این اے آ جائے، کوئی ایم پی آ جائے، کوئی نمبردار آ جائے، تم اٹھ کر پھول نچھاور کر کر اس کو ملتے ہو۔ تمہارے سامنے سے کوئی سید زیادہ گزر جائے، ارے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ درس دے رہے ہیں، جب دم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا شاگردوں نے کہ یا امام ایسا کیا معاملہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو بچہ میرے سامنے سے گزرتا ہے یہ سید زادہ ہے، جب میں دیکھتا ہوں اسے گزرتے ہوئے مجھے اس میں امام حسین نظر آتے ہیں، میں ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پالکنی کا دور تھا، اس وقت پالکنی میں سفر ہوتا تھا، امام علی مقام میں ایک جگہ خطاب کرنے جا رہے تھے، پالکی میں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد جسے ڈولی کہتے ہیں جو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اس میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے آپ نے فرمایا اس کو روک دو، نیچے اتر آئے۔ 4 لوگ اس کو اٹھانے والے تھے، آپ نے چاروں کو کھڑا کیا، آپ نے پوچھا سچ سچ بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ تینوں خاموش رہے، ایک بولا حضور میں سید زادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا تم مجھ پر کر رہے ہو؟ کل بروز حشر میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا اگر میرے حضور نے پوچھ لیا، میرے آقا و مجتبی نے پوچھ لیا، سرور دو عالم نے پوچھ لیا، اے احمد رضا کیا وقت کا اتنا بڑا امام بن گیا تھا کہ میری آنکھ کے کندھوں پر سفر کرنے لگا تھا؟ یہ میرا شرط مجھے اجازت نہیں دیتا، یہ میرا ذہن مجھے اجازت نہیں دیتا، یہ میرا عشق مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ پالکی میں بیٹھے، میں آپ کو اٹھا کر چلوں گا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں مزدوری کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد آپ کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر کے خرچے کے مطابق آپ کا وظیفہ ہر مہینے احمد رضا عطا کرے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی محبت تھی۔ لوگوں ہر دور میں یہ تو اعلیٰ حضرت تھے، حضرت امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر نکلے، کیا دیکھتے امام حسین تشریف فرما ہے، پاؤں پر گرد ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی دستار اتاری، دستار اتارنے کا آپ کے نالن صاف کرنے لگے۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا عرض کرنے لگے کہ حسین جتنی محبت جتنا پیار میں نے مصطفیٰ کو آپ سے کرتے دیکھا ہے یہ اس کے برابر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستان گرامی، ان لوگوں نے ہمیں غلط بتایا گیا ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ
صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کی غلامی کا دم بھرا ہے، کیونکہ ایک در والا ہوتا ہے، ایک گھر والا ہوتا ہے۔ دوستان گرامی، تمام صحابہ معتبر ہمارے سر کے تاج، لیکن وہ در والے ہیں۔ تمام اہل بیت ہمارے سروں کے تاج، ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ گھر والے ہیں۔ دوستان گرامی، آقا علیہ السلام نے لمحہ بلمحہ اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں فرما دیا اور امت کو بتا دیا کہ اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہو، ذرا ایک دفعہ حسین سے محبت تو کر کے دیکھو، ذرا اپنی اولاد کو حسین کے بارے میں بتا کر تو دیکھو، کبھی اپنی اولاد کو بتاؤ تو صحیح حسین کیا ہے۔ دیکھنا تمہاری اولاد تمہاری کتنی فرما برداری کرتی ہے۔ جب وہ حسین کا ذکر سنے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ بابا کا ادب کیا ہوتا ہے۔ علی اکبر نے جو جام شہادت نوش کیا تھا، اپنے والد پر جان قربان نچھاور کر دی تھی، وہ بتائے گا علی اکبر کے بابا کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اپنی اولادوں کو امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کے واقعات سنایا کرو، ان کی محبت دیا کرو، ان کا ادب دیا کرو۔ مالک لم یزل سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت و مودت عطا فرمائے، اور اس گھڑی کے صدقے، اس لمحے کے صدقے اور ان دنوں کے صدقے، شہادت عمیر امام حسین کا صدقہ، اللہ پاک ہم سب کی پچھلی خطائیں معاف فرمائے، اور اللہ پاک ان ہستیوں کے، ان شہادتوں کے صدقے ہمیں بھی ایمان سے پرجوش جذبہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو نیک بنائے۔ مالک لم یزل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔